صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آقا کے دامن میں چھپیں گے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سارے حالات بدل دے گا، سب تبدیل ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ خودکشی نہیں کرنی، یہ اپنے آپ کو یہ عذاب کی دعوت نہیں دینی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بری بات ہے۔ بے روزگاری ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ آپ نماز با جماعت کی پابندی کریں، اشراق چاش کی نمازیں پڑھیں، الحمدللہ اوراد و وظائف، یہ خودکشی کے علاج میں ایک سے ایک اوراد و وظائف لکھیں، قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، قرضہ یوں اترے گا یار، قرضہ کیا بیچتا ہے یار، رزق اور ادائے قرض کے لیے اوراد مزید لکھے گئے رسالے کے اندر، الحمدللہ۔ عشق میں پھنس گئے ہو، اس سے چھٹکارا چاہیے، اس میں وظیفہ لکھا ہوا ہے، آ جاؤ پڑھو نا۔ گھریلو اتفاق میں عمل پیدا کرنا ہے، گھریلو ناچاکی ہے، اس میں وظیفہ لکھا ہوا، آپ پڑھو نا، یا ودودو کا وظیفہ کریں گے، محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا۔ دشواری آسانی چاہیے، اس میں وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ غم کا علاج چاہیے، اس میں وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ روزی میں برکت چاہیے، اس میں وظیفہ لکھا ہوا۔ آؤ نا، خودکشی کی طرف کیا جاتے ہو، یہ رسالے کی طرف تو آؤ، یہ رسالہ پڑھ لو، انشاءاللہ خودکشی سے نجات نصیب ہو جائے گی، خودکشی سے نجات نصیب ہوگی، اور جو تکلیف اللہ نے چاہا تو تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ آ جاؤ، خودکشی کا راستہ چھوڑ دو، اور یہ رسالہ مقتۃ المدینہ سے لیں، اور دنیا بھر میں جو خودکشی کی ایوریج بڑھ رہی ہے، نیکی کی دعوت کو عام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی دعوت جب عام ہوگی، لوگ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں گے۔ نیکی کی دعوت سے جب لوگ اچھے ماحول میں آئیں گے، لوگوں میں رہیں گے، تو ڈپریشن کے مریض، مایوسی کے مریض، اداسیوں کے مریض یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ یا دعوت اسلامی میں تو کینسر کے مریض صحیح ہو گئے روحانی علاج لے کر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے گناہوں کے مرض کو دور کیا ہے، یار آپ کا مرض کیا بیچتا ہے یار، سب سے بڑا مرض تو گناہوں کا مرض ہے، لیکن گناہوں کا مریض بھی خودکشی تھوڑی کرے گا۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان لکھتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے ایک بعض اوقات گناہوں کا احساس ہے نا، یہ بھی ایسا آتا ہے کہ آدمی مر جائے یار، ایسی زندگی سے کیا کہ آدمی اللہ کی نافرمی کرتے ہیں، تو ان کی انکساری تھی، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ایک عالم، ایک مذہبی سوچ رکھنے والا یہ کہے گا کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زندگی سے تنگ آ گیا، مگر آقا زہر کھا لیتا میں مر جاتا، تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیے کہ خودکشی حرام ہے۔ تو ان کی امیدیں تھی، امید کیا تھی، ان کا لگاؤ کیا تھا، ان کی توقعات کیا تھی، جو اداسی مایوسی کو دور کر دیتی تھی۔ آگے خود ہی یہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا، کیونکہ گناہوں سے بندہ ڈرتا ہے نا تو اس کو جہنم کا عذاب یاد آتا ہے، دوزخ کا عذاب یاد آتا ہے، قبر کا عذاب یاد آ جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، ایمان برباد ہو گیا تو مر ہی جائیں گے نا۔ مگر ان کو آقا کی ذات سے ایسی امید تھی، لگاؤ تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ توبہ کرتا رہے بندہ، بعض اوقات ایسی اس کے افعال، ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں لوگوں پہ ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک خودکشی کا سبب ہے۔ تو توبہ کرے نا، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں، اس پر نظر رکھے۔ اگر وقتی طور پر یہ ذلت سامنے آئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کریم ہے، قادر مطلق ہے، وہ تمہاری ذلت کو راتوں رات عزت میں تبدیل کر دے، کیا عجب، تھو کرنے والے تمہیں ہار پہنا ہے، کیا عجب۔ ارے جب عزت راتوں رات ذلت میں بدل سکتی ہے تو کیا ذلت راتوں رات عزت میں نہیں بدل سکتی؟ کیا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، خودکشی کا راستہ اختیار مت کرو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔